اور امریکہ کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں، ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا، لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، ویتنام میں لشکر کشی کی، عراق میں جھوٹ بولا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لے کر اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، افغانستان میں قتل کر دیا، خود کتنے لوگوں کو ملینز کی تعداد میں ریڈ انڈینز کو قتل کر کے تو امریکہ بنا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حماس دہشت گرد ہے۔ او بھائی، حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے، اور پاکستان کو کم از کم یہ موقف واضح طور پر اختیار کرنا چاہیے، اور میرا تو مطالبہ ہے کہ حماس کا آفس ہونا چاہیے پاکستان میں۔ ڈرنا کس چیز کا ہے؟ 2006 میں حماس الیکشن جیتی تھی، ہم یاسر عرفات کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے اسٹرگل کی، انہوں نے آزادی کی جد و جہد کی، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب 1987 میں شیخ احمد یاسین نے حماس قائم کی، اور جب حماس کا انفلوئنس وہاں کی آبادی میں بڑھتا چلا گیا، تو خود یاسر عرفات شیخ احمد یاسین کے پاس پہنچے اور ایک طرح سے بیعت کی ان کے سامنے، اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ یہ پوزیشن ہے حماس کی۔ الیکشن جیت گئے، اور امریکہ نے اس وقت بھی اسماعیل ہنیہ کو وزیر اعظم نامزد کیا تھا، حماس نے ان کو کام نہیں کرنے دیا۔ یہ ہے قانونی پوزیشن، ایک لیجیٹیمیٹ ڈیموکریٹک فورس جس کو آپ اختیار نہیں دیتے، اور اگر وہ لڑ رہے ہیں تو اقوام متحدہ کے جنیوا کنونشن کے مطابق لڑ رہے ہیں۔ ایک قابض فورس کو جو کسی کے زمین پر قبضہ کر لے، اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر لڑنے کی اجازت اقوام متحدہ دیتی ہے۔ 146 ملکوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ ہم جتنا ڈرتے جائیں گے، امریکہ نے ہمیں آج تک دیا کیا ہے؟ آج بھی ہم وہ کون سا 8واں بیڑا تھا اس کا انتظار ہی کر رہے ہیں نا، سن 70 میں جو آ رہا تھا۔